آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو لوگ اپنے منصب کو پہچانتے ہیں، امت محمدیہ کا جو منصب ہے کہ حق، تواصو بالحق و تواصو بالصبر کرو، جو لوگ یہ منصب پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے گارنٹی دے رہا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ کہتا ہے یہ ہے کامیاب لوگ۔ کامیاب لوگ کون ہوں گے؟ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پہچانتے ہیں، جن کے پاس فرقان ہے، جن کے پاس ایمان ہے، جن کے پاس قرآن ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ دیکھیں اللہ نے فیصلہ سنا دیا جو ہم نے سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا تھا نا، ہم المفلحون۔ اب یہاں پر اللہ نے مفلحون کا عہدہ ہمیں سمجھا دیا، مفلحون کی نشانی سمجھا دی۔ مفلحون کون ہوں گے؟ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہوں گے، جو امت کے جو منصب ہے اس کا فرض پورا کرتے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں مزید بتا رہا ہے، حشر کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے جن کے آج دل سیاہ ہیں، جن کے اعمال سیاہ ہیں، حشر کے دن ان کے چہرے بھی سیاہ ہوں گے۔ آپ سوچیں، ہم دلوں کے اندر سیاہیاں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج نفس کی خباثتیں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم شیطانیت کو اندر چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ظلمت کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نیت ہماری خراب ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کسی کو کیا پتا میری نیت خراب ہے، لیکن اللہ تو سب دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ نیتوں کی خباثتیں جانتا ہے، دل کی، شیطان کی بغاوتیں، شرارتیں سب اللہ جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے چہرے حشر کے دن سیاہ ہوں گے، جو آج سیاہ دل والے ہیں، اور جن کے من پاک، نیت صاف ہے، ان کے چہرے حشر کے دن اللہ کہتا ہے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، کیونکہ یہ کون لوگ ہیں؟ رحمت اللہ، اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی رحمت والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت نمبر 109 میں سمجھا رہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور کرو، دیکھیں یہ آیتیں ہم کتنے آرام سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں لیتے، کوئی فہم شعور ہی نہیں لیتے۔ وَلِلَّهِ، اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے سب کچھ، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کیا ہے؟ للہ۔ غور کریں ذرا لفظ پر، للہ، اللہ کہتا ہے یہ سب اللہ کا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ اس سے ہمیں سمجھا کیا رہا ہے، جب سب کچھ اللہ کا ہے تو بھی للہ ہو جانا، پھر تو بھی تجاہدو فی سبیل اللہ۔ لیکن ہمیں تو شعور ہی نہیں ہے، التحیات للہ، تو بھی اللہ کے لیے ہو جا، اللہ کو تحیہ دینے والا، فی سبیل اللہ، تجاہدو فی سبیل اللہ، ابتغاء مرضات اللہ، لوجہ اللہ، اسلم لوجہ اللہ، رضوان من اللہ، پھر تو بھی تو ہو جانا للہ۔ تو کیوں نہیں ہوتا للہ؟ ساری کائنات تو للہ ہے، یسبحوا للہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کی تابعداری کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ یہ سورج، بڑا سورج، یہ ساری کائنات اللہ کے حکم کی تابعدار ہے، تو کیوں نہیں ہوتا پھر للہ؟ ہاں، قل ان صلاتي ونسكي محیای ومماتی للہ، للہ، لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں، ہم تو آیت کو ایسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، وہ اللہ اپنی باتیں کہہ رہا ہے، بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں للہ ما فی السماوات والارض، ہمیں شعور ہی نہیں، اللہ اپنی شان تو بیان کر رہا ہے لیکن ہمیں بھی کچھ یاد دلا رہا ہے۔ ہم جو اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ظاہری آیت کو پڑھ کے دوڑ جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تو کہتا ہے سب کچھ للہ ہے، اور پھر مزید کہتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب کچھ اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے۔ اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
تو بھی میری طرف پلٹنے والا ہے۔ ہاں، شعور کو، اللہ ہمارے شعور کو جگا رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم ایسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ میرا تو اس آیت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے، اپنی عظمت بیان کر رہا ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، ہم نے قرآن ہمارا پڑھنا جو ہے نا سمن بکم، ہم قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسے اندھے اور بہرے ہیں، نہ کچھ سنا، نہ کچھ سمجھا، نہ کچھ حاصل کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ جو فاسق لوگ ہوتے ہیں وہ، ان کا کام ہی یہ ہے، فاسقین کا کیا کام ہے؟ دوسروں کو تکلیفیں دینا۔ دوسروں کو تکلیفیں دینا یہ کن کا کام ہے؟ فاسقین کا کام ہے۔ وہ تکلیفیں دے کے پھر بہانے اور پھر وہ اس کے کہتے ہیں نا تعویلیں ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو حق والوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، یہ اصل میں یہودی اور عیسائی ذہنیت والے ہیں، یہ مفاد پرست ہوتے ہیں، یہ اپنی خواہش پرست ہوتے ہیں۔ جب ان کے مفاد اور خواہش پر ضرب پڑتی ہے نا تو یہ حق والوں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کرنا۔ اللہ کہتا ہے تم صبر اور تقویٰ سے چلتے رہنا۔ صبر اور تقویٰ دو چیزیں اپنے ساتھ رکھنا، صبر سے حق کے رستے پر چلنا اور تقویٰ اپنے دل میں تزکیہ رکھنا۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں بچا لوں گا، میں تمہیں فتح دوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، جس طرح میں نے بدر کی جنگ میں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ انہوں نے سازشیں کر کے جنگ مسلط کر دی، اللہ نے مدد کی فرشتوں کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے آیت 132 میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون، تاکہ میں تم پر رحم کروں۔ یعنی رحم نہیں ہوتا جب تک تم اطاعت نہیں کرو گے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ذرا اپنا جائزہ بھی لیتے جائیں نا۔ اللہ سے قرآن کا مقصد کیا ہے کہ میں اپنا جائزہ بھی ساتھ ساتھ لیتی جاؤں، اپنا تزکیہ بھی مجھے اس سے حاصل ہو، تاکہ پھر میں اللہ کی طرف کہتے ہیں نا اطاعت والا بن جاؤں، میں اللہ کی طرف دوڑنے والا بن جاؤں۔ اب ہم نے آیتوں کو اس طرح نہیں سننا جس طرح ساری زندگی ہم پڑھتے اور چھوڑتے اور سنی انسنی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اب ہم جو آیتیں سن رہے ہیں نا، اس سے ہم نے تزکیہ لینا ہے، اس سے ہم نے طہارت لینی ہے، اس سے ہم نے تقویٰ لینا ہے۔ یہ مقصد ہوتا ہے دورہ قرآن یا خلاصہ قرآن کا، کہ ہمیں تزکیہ اور طہارت ہمیں ملے، تقویٰ ملے۔ وہ جو باتیں ہم خود نہیں سمجھ سکتے گھر بیٹھے، ہم وہ باتیں ان باتوں میں تفکر کریں اور پھر اپنے من کا تزکیہ کریں، اور پھر ہم اللہ کی اطاعت والے اور پھر ہم اللہ کی محبت والے، خشیت والے بن جائیں۔ حاصل ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے وَسَارِعُوا، دوڑو اِلیٰ مَغْفِرَۃٍ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ دیکھیں ہم دنیا کی طرف دوڑتے ہیں، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ہم اپنی چاہتوں کی طرف، خواہشوں کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے اگر کہیں دوڑنا ہے نا تو میری مغفرت کی طرف دوڑو، جنتوں کی طرف دوڑو، نیکیوں کی طرف دوڑو۔ لیکن چونکہ ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہے نا، ہم قرآن پڑھ کے بند کر کے پھر اپنی خواہشوں کی طرف، خیالوں کی طرف، اپنے خیالوں میں دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے جذبوں میں، اپنے ماضی میں، پچھتاووں میں، حسرتوں میں دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہی سوچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کہتا ہے میں تمہیں بلا رہا ہوں مغفرت کی طرف، جنت کی طرف۔ آج دروازہ کھلا ہوا ہے، آج اللہ کی رحمت کا، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن یہ ہمیشہ کھلا نہیں رہے گا۔ اگر اللہ نے دروازہ کھلا ہے تو تو بھی دل کو کھول دے، تو بھی اپنے دل کو کھول دے۔ یا اللہ میرا سینہ اپنے نور کے لیے، اپنی محبت کے لیے، یا اللہ یشرح صدرہ للاسلام، یا اللہ میرا سینہ بھی کھول دے، تاکہ تو نے جو دروازے کھولے ہوئے ہیں جنتوں کے، رحمتوں کے، بخششوں کے، یا اللہ میں تیری طرف دوڑنے والا بن جاؤں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ متقی کی پہچان کروا رہا ہے۔ پہلے بھی آپ کو، کل بھی میں نے بتایا تھا، متقی کا پورا اللہ تعالیٰ نے 16 صفات کل میں نے آپ کو بتائی تھی، متقین کی 16 صفات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہیں کہ متقین کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں۔ یاد ہے آپ کو کل
کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، وہ آخرت والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنے والے، کتاب کے احکامات کو ماننے والے، نبیوں کی پیروی کرنے والے، اللہ کے راستے میں نفس کشی اور مال خرچ کرنے والے، رشتہ داروں کے حقوق، ایمان کے رشتہ دار، ایمان والے رشتہ داروں سے تعلق بنانے والے، یتیموں کا خیال کرنے والے، مسکینوں کی قدر کرنے والے، مسکینوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے جو متقی ہوتے ہیں۔ مسکینی تو رسول اللہ کو پسند تھی، تو مسکینوں کی قدر کرنے والے، مسکینوں سے محبت کرنے والے، مسافروں کا خیال کرنے والے، ہم بھی مسافر ہیں، مسافروں کی مدد کرنے والے، آخرت میں جانا ہے، دارالآخرہ میں بھی جانا ہے، تو مسافروں کی مدد کرنے والے، یہ مدد ہی تو ہے، یہ مدد ہی تو ہے جو آپ کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ بھئی جاگو، بھئی اٹھو، کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ ہم مسافر ہیں نا، ہمیں تقویٰ کا زاد راہ لے کے دارالبقاء، دارالآخرہ، دارالقرار میں جانا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو مسافروں کی مدد کرنے والے اور سوال کرنے والوں کے سوال کو پورا کرنے والے، کوئی اگر دینی سوال کرے، جنت کا سوال کرے، اللہ کی خشیت کا سوال کرے، اس کو ساتھ لے کر چلنے والے اور آزاد کرنے والے متقی لوگ، جو متقیوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ نفس اور شیطان کے چنگل سے اللہ کے بندوں کو آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے والے، نماز کو زندگی پر قائم کرنے والے، صرف جائے نماز پہ پڑھ کے دوڑنے والے نہیں، یہ متقیوں کی صفات ہے۔ زکوٰۃ دینے والے، من کو پاک رکھنے والے، اللہ کے عہد کو نبھانے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پورا کرنے والے، صبر سے حق کے رستے پر استقامت اور حفاظت سے چلنے والے۔ اللہ کہتا ہے اولئک الذین صدقوا واولئک لهم المتقون، یہ ہے اللہ کا سرٹیفکیٹ۔ اللہ ان صفات کے بعد سرٹیفکیٹ ایشو کر رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے، اگر تمہارے اندر یہ متقیوں والی صفات ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے میرے سے آج سن لو، آج فیصلہ سنا رہا ہوں، کل دکھا بھی دوں گا حشر میں، فیصلہ آج سنا رہا ہوں کہ یہ ہیں میرے سچے متقی لوگ۔ آپ مجھے بتائیں، ہم تو بغیر صفات کے خوش ہو رہے ہیں، میں بھی متقی، میں بھی اللہ سے ڈرنے والا، بہن تو بھی اللہ سے ڈرنے والی، چلو اب بیٹھ کے چگلیاں کریں۔ ہمارے تو یہ حالات ہیں، ہم ایسا اللہ سے ڈرتے ہیں، ادھر ڈر رہے ہوتے ہیں، ادھر چگلیاں کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ڈر رہے ہوتے ہیں، ادھر حسد کینہ بغض رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم تو ایسی نیکیاں کرتے ہیں جس کی نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی اہمیت ہے، نہ کوئی قبولیت ہے، نہ اللہ رسول کی اطاعت ہے، ایسے اعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو حال کوئی نہیں، وہ تو اعمال بھی کوئی نہیں، اور بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، نہ حال نہ اعمال۔ تو اللہ تعالیٰ نے کل بھی ہمیں دیکھیں متقیوں کی یہ پوری صفات 16 میں نے آپ کو بتائی تھی، آج اللہ مزید بتا رہا ہے متقیوں کی اور صفات سنو اور پہچان سنو تاکہ تمہیں سچی پہچان، پکی پہچان ہو جائے، یہ متقی ہیں، ہم نے ان کے پیچھے مطیع ہو کے ہم نے بھی متقی بننا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ پیچھے اگر کسی کے چلنا ہے تو متقیوں کے چلو، غافلوں کے نہ چلو، جاہلوں کے نہ چلو، ظالموں کے نہ چلو، ان کا رنگ تم پہ بھی چڑھ جائے گا۔ تو اللہ پہچان، اس لیے بار بار اللہ کھول کھول کے، اللہ نے کہا ہے نا میں آیتیں کھول کھول کے بتاتا ہوں تاکہ تمہیں دھوکہ نہ ہو، غلط فہمی نہ ہو، تم کہیں غلط صحبت نہ چوز کر لو، کہیں غلط اعمال نہ کر لو، لیکن ہم پھر بھی غلط اعمال اور غلط صحبت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے متقی وہ ہوتے ہیں جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کیا؟ اپنی جان، اپنی صحت، ہمت، طاقت، سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی دیکھیں اللہ نے جو خوبی بتائی، غصے کو ضبط کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو متقی ہوتے ہیں وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج تو ہم بہانے بہانے سے غصہ کرتے ہیں، اس نے ایسے کہا تو مجھے غصہ آ گیا، اس نے بات چھیڑی تو مجھے غصہ آ گیا، پھر میں نے اس کو سنائی ہے۔ ہم تو غصہ کر کے پھر اس کے بہانے بنا کے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ میں نے صحیح کیا تھا۔ اللہ کہتا ہے متقیوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے غصے کو ضبط کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بہانے نہیں بناتے، وہ تعویلیں نہیں ڈھونڈتے کہ وہ دوسروں کے اوپر کہتے ہیں نا ایکسکیوزز نہیں بناتے، نہ الزامات لگاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں نے کیا۔ اللہ ویسے ہی کہہ رہا ہے
متقی اپنے غصے کو ضبط کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم تو دوسروں کے حقوق ضبط کرنے والے ہیں نا، ہم تو دوسرے کو کہتے ہیں نا خوشی کو ضبط کرنے والے ہیں، یہ متقی نہیں ہوتا۔ متقی ہوتا ہے جو غصے کو، اپنے غصے کو نفس کشی کرنے والا ہو، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش کو روکنے والا ہو۔ آگے اللہ سمجھا رہا ہے متقیوں کی صفات سنو، یہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ کوئی زیادتی کر دے، کوئی نے برا بلا کہہ دے، کھڑا ہو کے ایک ایک حساب نہیں اس سے لیتے، درگزر کرتے ہیں، سنی انسنی کرتے ہیں۔ جب اپنی ذات کی بات آئے، اپنی ذات کی جب بات آئے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ لڑ رہے تھے، مارنے والے تھے دشمن، اسلام کے دشمن کو تلوار کا وار کرنے ہی والے تھے، لیکن اس شخص نے، اس کافر نے کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا، اسی وقت آپ نے تلوار کا وار روک دیا۔ تو وہ حیران تھا کہ اب آپ تو مجھے مارنے والے تھے، میں نے سوچا میں کچھ نہیں کر سکتا تو یہی کر دوں، تو آپ نے کہا کہ اب اگر میں تجھے مارتا تو وہ میرا غصہ ہوتا۔ یہ ہے غصے کو ضبط کرنے والے، اللہ کے لیے لڑنے والے، حق کے لیے لڑنے والے، حق کے لیے کھڑے ہونے والے، لیکن جہاں اپنی ذات کی بات آ جائے تو جھکنے والے، درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہا ہے، جب تم ایسے کردار والوں کو دیکھو، ایسی صفات والوں کو دیکھو تو اللہ کہتا ہے یہ عام لوگ نہیں ہوتے، اللہ یحب المحسنین، یہ محسنین کے درجے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ حقیقت ہمیں دکھا رہا ہے تاکہ ہم ان کے پیچھے نہ جائیں جو چار پھوکے مار کے تو ہمارے مسئلے حل کرتے ہیں، جو ہمارے سے کہتے ہیں نا جن سے دعا کروا کے تو پیر بنے ہوتے ہیں اور اپنے ہم ان کے پیروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں، میں حیران ہوتی ہوں جب قرآن میں ہر چیز اللہ نے بتائی ہوئی ہے، پھر ہم کیسے ایسے لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں جنہیں کچھ بھی نہیں آتا سوائے پھوکے مارنے کے، ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ سمجھا رہا ہے اللہ والا وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہو، جو اللہ کے راستے پر اللہ کی ماننے والا ہو، وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے اللہ یحب المحسنین، اللہ کو بھی ان سے محبت ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ سے انہیں درجہ ملا ہوا ہوتا ہے محسنین کا۔ وہ اعمال ان کے حسن والے اعمال ہوتے ہیں، وہ حسنہ والے، وہ اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی پیروی میں اعمال کرتے ہیں، ان کے اعمال جو ہوتے ہیں حسنہ والے ہوتے ہیں، اور وہ خود محسنین کا درجہ اللہ کی بارگاہ سے پائے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں مزید سمجھا رہا ہے یہ لوگ کوئی فرشتہ نہیں ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کو فرشتہ نہ سمجھنا، یا یہ کوئی نہ وہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بھی یعنی کہ ہوتے تو انسان ہی ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں محنت، مشقت، ریاضت، مجاہدات سے، اطاعت سے انہیں درجہ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اور اگر ان سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے، فاحشہ یا ظلم ہو جائے نا، جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کہتا ہے یہ اڑ کے نہیں بیٹھ جاتے، نہ گناہوں پہ اصرار کرتے ہیں، نہ یہ گناہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، نہ یہ کسی کو الزام دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ فوراً گناہ کا اقرار کر لیتے ہیں، اللہ کے آگے توبہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی ان سے گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کسی کا دل دکھا دیں، کوئی غیبت کر دیں، کسی کا کہتے ہیں نا کچھ غلط کسی سے ساتھ سلوک کر دیں، تو یہ آگے سے اس کو مزید بات کو بڑھاتے نہیں ہیں، اللہ کہتا ہے یہ فوراً میری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے میں ان کے لیے، اسی لیے تو ان کی یہی ادا تو مجھے پیاری لگتی ہے کہ یہ گناہ کر کے اصرار نہیں کرتے، اقرار کرتے ہیں، گناہ کر کے اکڑتے نہیں ہیں، جھک جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے پھر میں ان کے لیے جنتیں سجا رہا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے سیر و سیاحت کرو لیکن نصیحت کے لیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت 138 میں بیان فرماتا ہے، یہ جو قرآن ہے نا، دیکھیں غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے ھذا بیان للناس، یہ عام لوگوں کے لیے تو ایک بیان ہے۔ عام لوگ قرآن کو ایسے ہی لیتے ہیں کہ جیسے بس یہ
الفاظ ہیں، یہ آیات ہیں، ایک بیان ہے، ایک تقریر ہے۔ اللہ کہتا ہے عام لوگ قرآن کو اس طرح لیتے ہیں، ھذا بیان للناس لیکن وہدی وموعظہ للمتقین۔ اللہ کہتا ہے اس قرآن سے ہدایت وہی لے گا، اس قرآن کو غور سے سنے گا وہی جو من کا متقی ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ آئیے؟ آپ میں سے وہی اس قرآن کی نصیحت کو غور سے سنے گا جس کا دل متقی ہے، تقوی والا ہے، خشیت والا ہے، طہارت والا ہے، تزکیہ والا ہے۔ ورنہ عام لوگ تو سن کے سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ دیکھیں پہچان کروا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو آیتیں سن کے منہ موڑ لے، روح گردانی کرے، سنی انسنی کرے، سمجھ لو یہ عام انسان ہے، عام للناس ہیں یہ۔ اور ناس کے لیے اللہ کہتا ہے جہنم کا ایندھن، ناس جو ہے اور پتھر جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اس لیے آج انہیں قرآن سے کوئی سروکار نہیں ہے، آج یہ قرآن سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، تو حشر کے دن اللہ ان سے منہ پھیر لے گا۔ تو اللہ کہتا ہے قرآن کی آیات سے ہدایت اور نصیحت، کیا ہدایت اور نصیحت، یہ دو چیزیں، قرآن میں غور و فکر، قرآن میں تفکر اور تدبر وہی بندہ کرے گا۔ اللہ خود پہچان کروا رہا ہے للمتقین، جو دل کا تقوی والا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا، تم ہمت نہ ہارو، نہ تم بے دل ہونا، آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، غم آئیں، پریشانیاں آئیں، نہ ہمت ہارنا، نہ تم دل چھوڑنا، نہ تم پریشان ہونا، نہ غم کرنا۔ لیکن اللہ نے شرط بتائی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ کہتا ہے تم غالب رہو گے، تمہیں فتح ملے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کوئی مشکل آ جائے تو مشکل سے لڑ رہے ہیں، کوئی تکلیف آ جائے تو تکلیف دینے والے سے لڑ رہے ہیں، کوئی پریشانی آ گئی پتہ کرو آئی کتھوں میں، یہ بیجی کس نے ہے، یہ نظر کس نے لگائی، یہ بندش کس نے کی، یہ جادو کس نے کروایا۔ ہم تو پریشانی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہم تو تکلیف سے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ اب میں اس کا گھر جا کے دیکھ کے آؤں، کہاں سے یہ تکلیف چلی، کیسے میرے تک پہنچی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ پریشان ہونا، نہ غم کرنا، صرف اپنے ایمان کی فکر کرنا۔ آپ سوچیں ذرا، آج ہمیں ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں فکر کیا ہوتی ہے؟ ہائے یہ ہو گیا، ہائے یہ چھوٹ گیا، ہائے یہ روٹ گیا، ہائے یہ ٹوٹ گیا، ہائے یہ چلا گیا، یہ دکھڑا، یہ غم۔ اللہ کہتا ہے نہ کرنا، ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ غم کرنا، نہ دل چھوڑنا۔ ہم تو کرتے ہی الٹ ہیں، یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی ہم نے کہیں نہیں مانی ہوئی، میں آپ کو بتاؤں کہیں نہیں اللہ کی مانی ہوئی، الٹ کر کے دکھاتے ہیں، غم کر کے دکھاتے ہیں، پریشان ہو کے دکھاتے ہیں، بس گر گئے، گل ختم ہو گئی، ہونا ہی کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں، ملے ہی کچھ نہیں، کفر تک چلے جاتے ہیں، نہ شکری میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہ غم کرنا، نہ پریشان ہونا، تمہیں فتح ہوگی، میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا فتح ہوگی، اللہ کہہ رہا تمہیں غلبہ ملے گا۔ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ تھوڑے سے مسلمان تھے لیکن ایمان والے تھے، پھر کیا ہوا؟ فتح ہوئی انہیں، کیونکہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی فتح بھی ہے، اللہ کی مدد بھی ہے اور غلبہ بھی ہے۔ لیکن ہمیں یقین ہی نہیں، ہمیں تو ہے ہی نہیں یقین۔ علم الیقین ہوتا تو پھر عین الیقین بھی ہوتا، پھر حق الیقین بھی ہوتا۔ نہ ہمارے پاس علم الیقین ہے، نہ عین الیقین ہے، نہ حق الیقین ہے۔ ہمارے پاس تو شیطان کے وسوسات ہیں اور نفس کی خواہشات ہیں۔ ہم تو اللہ کی آیات پر یقین کرتے ہی نہیں، اسی لیے نہ ذکر کرتے ہیں، نہ آخرت کی فکر کرتے ہیں، نہ شکر کرتے ہیں، نہ صبر کرتے ہیں، نہ توکل کرتے ہیں، نہ اللہ کی رضا کی طرف جاتے ہیں، پریشانی اور بیماریوں سے ہی لڑتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں بہت گہری بات، بہت غور سے، میں کہتی ہوں کاش اللہ آپ کو وہ کان دے جو بات آپ کی روح تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت 142 میں فرما رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، تو ابھی اللہ نے جانا ہی نہیں، اللہ زینا جاہدو،
ابھی تک اللہ نے جانا ہی نہیں تم میں سے کون جہاد والا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم جنت میں ایسے ہی نہیں جاؤ گے جب تک یعلم اللہ، اللہ کہتا ہے جب تک میں یہ نہ جان لوں، جب تک یہ میں جانچ نہ لوں، جب تک میں تم میں سے یہ پہچان نہ کر لوں کہ تم میں سے کون جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کون جہاد والا ہے، کون صبر والا ہے۔ اللہ کو یہ دو چیزیں ہم میں مطلوب ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لی گل ختم ہے، شعور ہی نہیں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ کو بس نماز ہم پہ فرض کی ہوئی ہے، فرض میں نے پورا کر دیا تو اب موج کرو۔ فرض جو تھا اس کا تو آپ کو بھی شعور ہی نہیں ہے، فرض تک تو بھی آپ پہنچے ہی نہیں ہیں، آپ کو تو شیطان نے پیچھے ہی جکڑ کے پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ فرض کیا تھا؟ جہاد۔ یہ دیکھیے اللہ نے کہا ہے جب تک میں یہ نہ دیکھوں تم میں جہاد والے کون ہیں، کتنے ہیں جہاد والے، جو جہاد کریں گے، جو صبر کریں گے، وہی تو اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں۔ وہ جو پیچھے آپ کو میں نے آیت بتائی، رمضان پاک تو آ گیا، رمضان کا عشرہ رحمت والا بھی شروع ہو گیا، لیکن کیا آپ نے جہاد کیا، صبر کیا، ہجرت کی، رحمت کے قابل ہوئے؟ آپ تو نماز پڑھ کے سو گئے ہیں، سوچے ذرا، آپ تو الٹ جا رہے ہیں اللہ سے، بالکل الٹ، نفس کے ساتھ ساتھ شیطان کے پاس پاس، نہ آپ صراط مستقیم پہ جا رہے ہیں، نہ آپ قرآن کے پاس جا رہے ہیں، آپ تو ابھی تک نفس اور شیطان کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، جلدی جلدی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے تم میں جہاد دیکھنا ہے، کون نفس کشی کرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، میں نے تو یہ دیکھنا ہے، صراط المستقیم پہ کون ہے چلتا، میں نے تو یہ دیکھنا ہے، کون تقویٰ کا زاد راہ جمع کرتا ہے، میں نے تو یہ دیکھنا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اللہ کو جہاد چاہیے ہم سے، ہم تو کہتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ کو نماز چاہیے بس مجھ سے، ایک دفعہ میں نماز پڑھ لی، ایک دفعہ قرآن ختم کر لیا اور روزے رکھ کے بیٹھ گئی، میں نے فرض، اللہ کے فرض میں نے پورے کر دیے۔ اللہ کہتا ہے فرض تم پر جہاد، اور فرض جو تم پر ہے وہ صبر ہے، صبر، ہمیں دونوں کا ہی نہیں پتا۔ اللہ کہتا ہے جہاد فرض ہے تم پر، تمہیں برا لگتا ہے، یہ تم پر فرض ہے، جہاد سے تمہیں کچھ ملنا تھا، آزمائشیں تکلیفیں آتی تم پھر بھی جہاد کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آزمائشیں تکلیفیں ہیں ان کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ہائے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اللہ تو کہتا ہوگا، خوف، بھوک، جان، مال، اولاد، اللہ کہتا ہے یہ 5 آزمائشیں آنی ہیں تم پہ، لیکن تم نے جہاد کرتے رہنا ہے، تو جاہدوا فی سبیل اللہ میں چلتے رہنا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو شعور ہی نہیں، ہم تو آزمائش لے کے اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، بس انہیں آزمائش آ گئی، جب تک یہ جائے گی نہیں نا میں نہیں کہیں جانا۔ کرتے ہیں کہ نہیں ایسے؟ بتائیں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ 5 آزمائشیں تمہارے اوپر آتی رہیں گی، جیسے گرمی، سردی، خزاں، بہار آتی رہیں گی، ان کو لے کے نہ بیٹھ جانا، اب میرے اوپر سٹریس ہے، اب میرے پریشانی ہے، اب میری یہ ضرورت نہیں پوری ہوئی، اب جان، مال، اولاد کی، ہائے اولاد کا یہ مسئلہ ہے، میرے جسم کا بیماری یہ مسئلہ ہے، میں تو نہیں اٹھنا، جب تک یہ جائے گی نہیں آزمائش تکلیف میں تو نہیں اٹھنا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے تجاہدو، جہاد کرو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ ہم نے تو سب کچھ الٹ کیا ہوا ہے، جو جہاد کرنا تھا وہ چھوڑ کے ہم آرام سے بیٹھے رہتے، بھئی اب تو یہ مسئلہ ہو گیا، اب تو نہیں میں اٹھ سکتی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے آزمائشیں دی ہی تمہیں اس لیے تھی میں دیکھوں، تو جاہدو، تم جہاد کرتے ہو کہ نہیں، کہ اپنا درد مرض، اپنی پریشانی لے کر گھر بیٹھ جاتے ہو۔ ہم تو گھر بیٹھ جاتے ہیں بڑے آرام سے، اور بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں میں تو اس لیے نہیں جاتی کہیں، اب میرے تو درد نکل آیا، میں تو اس لیے نہیں کچھ کرتی، میں تو گھر کا مسئلہ ہے۔ جب تک گھر کا مسئلہ نہ ہو بندہ باہر نہیں جانا چاہیے۔ الٹا شیطان کے پھندے اور وسوسات میں ہم گر جاتے ہیں، سمجھا ہی نہیں، اور سمجھ رہے ہیں گھر بیٹھ کے نماز پڑھ کے میں نے فرض پورا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرض تو جہاد تھا تجھ پر، میں نے جہاد دیکھنا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے صبر، میں نے تم میں صبر دیکھنا ہے۔ زینتیں آئیں گی، زینتیں، زینتیں جو ہم نے کل پڑھی تھی، کیا؟ زوج کی خوشی، اولاد کی خوشی، پھر زیورات مجھے مل جائیں، پھر مجھے پراپرٹی مل جائے، پھر مجھے مال مل جائے۔ اللہ کہتا ہے یہی تو میں نے دیکھنا ہے۔ زینتیں آئیں گی لیکن کیا تو صبر کرتا ہے؟ صرف ضرورت کے لیے، ضرورت کے لیے لے، یہ نہ ہو زینتوں کا ہی ہو جائے، زینتوں کے ساتھ ہی نکل جائے، زینتوں کے درجے بلند کرتا رہے، زینتوں کو بڑھاتا رہے، یہی تو صبر ہے۔ ہمیں تو صبر کا بھی نہیں پتا،
हम तो कहते हैं किसी ने मुझे कुछ कहा तो मैं चुप हो गई, आज ते मैं कर लिया ना सबर, फिर नहीं करना अगली बारी। हमें तो सबर का मानी भी नहीं पता, मैं आपको बताऊं, सबर का मफहूम भी नहीं पता, सबर को कहाँ लागू करना है ये भी नहीं पता, सबर से क्या दर्जा मिलना है ये भी नहीं पता। हम तो हर चीज अपने अलों करते हैं, इसलिए कुछ भी कबूल ही नहीं होता। आपको समझ आ रही है? अल्लाह कहता है जिहाद और सब्र दो चीजें मैंने तुम में देखनी है। आजमाइशें आएंगी, जिहाद करते रहना, जीनतें आएंगी, सब्र में रहना, सिर्फ जरूरत की हद तक इस्तेमाल करना, उन आसाइशों के जीनतों के पीछे ना हो जाना, उनके पीछे ना चल पड़ना। आगे अल्लाह ताला देखें जंगे ओहद का वाकया सुना रहा है। जंगे ओहद में मुसलमानों को जो नुकसान हुआ था, अल्लाह उसकी वजह सिर्फ हासिल मैं आपके सामने रख रही हूँ, वो नुकसान क्यों हुआ अल्लाह ताला समझा रहा है। अगर अगर तुम नबी की करोगे नाफरमानी तो तुम्हें गम उठाना पड़ेगा। आज सोचे हमें जिंदगी में गम क्यों मिलते हैं, यहाँ से ये जवाब मिल गया कि देखें जब उन्होंने जंगे ओहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी उनसे कहते हैं ना उन्होंने बात ना मानी, वो चल पड़े छोड़ के रसूलुल्लाह के हुक्म से पहले, तो उन्हें गम उठाना पड़ा, बहुत से सहाबा शहीद हुए। तो अल्लाह कहते हैं अगर मेरे नबी की नहीं मानोगे तो गम उठाओगे। ये कुलिया है जिंदगी के लिए, सिर्फ जंग की बात नहीं हो रही। हमारी भी हर वक्त नफ्स और शैतान से जंग हो रही है, हमें पता ही नहीं हमें, है ना। नफ्स और शैतान से हमारी हर वक्त जंग, जिहाद की हालत में है हम, हमें पता ही नहीं, हम तो मौज में बैठे होते हैं। तो अल्लाह ताला तो समझा रहा है अगर तुम नबी की करोगे नाफरमानी तो तुम्हें जिंदगी में दिल में गम तुम्हारे हुज्न तारी हो जाएगा। वरना पहले आपने सुना अल्लाह ने कहा है गम ना करना, तुम्हें फतह मिलेगी अगर तुम ईमान वाले हो। ओहद की जंग में अल्लाह कहता है उन्हें थोड़ी सी मुसलमानों को नुकसान हुआ, नबी की नाफरमानी की, अगर की होती ना ताबेदारी तो जैसे बदर में फतह हुई थी, अल्लाह कहता है तुम्हें यहाँ भी फतह होनी थी। लेकिन अल्लाह ने जिंदगी का असूल दे दिया, फतह नुसरत और मदद और गलबा रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी और इताअत से मिलेगा। आगे अल्लाह ताला हमें समझा रहा है कि जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, जो वो अल्लाह की बख्शिश के हकदार होते हैं। और फिर इत्तिबा रिदवान अल्लाह कहता है वो अल्लाह की रिजा के रास्ते पर चलते हैं जो जिहाद करते हैं। ये है अल्लाह की रिजा का रास्ता जो हमें आखिरत में अल्लाह की रिजा और अता तक पहुंचा देगा। आगे अल्लाह ताला हमें समझा रहा है शहीद जिंदा होते हैं और वो अल्लाह की बारगाह में दर्जात और मुकामात में होते हैं। लेकिन दुनिया में अल्लाह समझा रहा है कि मुनाफिक लोग क्या कहते हैं, जिहाद करने ना जाना, परेशानी होगी। उस वक्त भी कहते थे जंग में ना जाना, घर बार पीछे, घर बार जो है उसको कौन देखेगा, अगर आप जंग पर चले गए नुकसान हो जाएगा कमाई में। तो अल्लाह ताला समझा रहा है इन लोगों को पता ही नहीं, अगर ये जिहाद के लिए जाते तो ये नेकी और तकवा कमा कर वापस आते, अजरे अजीम लेकर वापस आते, अल्लाह की रिजा लेकर वापस आते, नबी का उसवा हसना लेकर वापस आते। इन्हें तो शौर ही नहीं, अगर ये जिहाद के लिए जाते ना तो फिर अल्लाह का फजल लेकर वापस आते। और अल्लाह कहता है वत्तबाउ रिदवान अल्लाह कहता है जुल फदल अजीम लेकर वापस आते। आपने देखा जिहाद वालों को अल्लाह क्या क्या दर्जे, क्या क्या मर्तबे, क्या क्या खुशखबरियां सुना रहा है। तो घर बैठना बेहतर है या जिहाद करना बेहतर है, फैसला आप करो। अल्लाह ने तो कर दिया, अल्लाह ने तो सुना दिया। जो जिहाद करने वाले होते हैं अल्लाह कहता है वो मेरा फजल लेकर वापस आते हैं और तुम्हें पता है मैं उनका नुकसान भी होने नहीं देता। ये शैतान हमें डराता है घर से ना जाना, नुकसान हो जाएगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, माहौल खराब होगा। अल्लाह कहता है अगर तुम अल्लाह के रास्ते में नबी की पैरवी में जिहाद के लिए निकलते ना तो तुम अल्लाह का फजल, अल्लाह की रिजा और अल्लाह की मगफिरा लेकर वापस आते। आपको समझ आ रही है अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है? आगे अल्लाह ताला देखिए समझा रहा है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने, रूह ने नहीं, आपने कभी गौर किया इस बात पे?
روح نے نہیں, نفس نے. یہ جو آج نفس تمہیں کہتا ہے نا تن آسانی والی زندگی گزار, من موجی, جو دل کرتا ہے جیسے دل کرتا ہے ویسے کر, اس نفس پر اللہ کہتا ہے موت طاری ہونے والی ہے. یہ نفس, نفسن ذائقۃ الموت, یہ نفس گزرے گا. یہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, صوم کا مقصد ہی ہے کہ آج روک لے, نفس کو روک لے, کیونکہ نفس کو روکنے والی موت آ رہی ہے. اس موت کی تیاری کے لیے اللہ نے آج صوم دیا ہے. آج صوم سے کھانا پینا چھوڑ دو, خواہشات چھوڑ دو, تاکہ تم اللہ کی طرف جہاد کرنے والے, نفس کشی والے بن جاؤ. کل موت آئے گی, اسی نفس کو سب کچھ چھڑا دے گی. آج وقتی طور پہ چھوڑا ہے, کل دائمی چھڑا دے گی. تو پہلے ہی چھوڑ دو. اللہ کہتا ہے صوم کا مقصد ہی یہ ہے کہ موت کی تیاری کرنے والے, یہ ذائقے, یہ مزے, یہ کھانے, یہ سب چھوڑ دو. یعنی اللہ صوم سے ہمیں اپنی ملاقات کی تیاری کروا رہا ہے, لیکن ہمیں تو شعور ہی نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی دیکھیں بات کرتا ہے. اللہ کہتا ہے اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جو جاہل اور غافل لوگ ہوتے ہیں وہ تو ایسے جانوروں کی طرح کھایا پیا, صبح اٹھے شام ہوئی, صبح ہوئی شام ہوئی, چلے پھرے, لڑے اور دنگے فساد کیے اور جا کے سو گئے. اللہ کہتا ہے جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ غور فکر کرتے ہیں. صبح ہوئی, سورج طلوع ہوا, اللہ کے حکم کی ہر چیز پابند ہے. مجھے بھی اللہ کے حکم پر چلنا چاہیے, مجھے بھی صراط المستقیم پر چلنا چاہیے, مجھے بھی اللہ کا حکم کا مطیع ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے یہ عقل والے سوچتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کیا, میں تو تمہارے لیے حسن الثواب, تمہیں اعلیٰ ثواب اور حسن المآب اور اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہوں, اعلیٰ اجر اور اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہوں. لیکن اس کے لیے تمہیں جہاد کرنا پڑے گا, ہجرت کرنی پڑے گی, اللہ کے راستے میں صبر سے چلنا پڑے گا. تو اللہ کہتا ہے پھر میں تمہارے لیے تمہارے گناہ بھی مٹا دوں گا اور تمہارے لیے جنتیں سجا دوں گا. آیت 196 میں اللہ کہتا ہے کافروں کو دیکھ دیکھ کے پریشان نہ ہوا کرو, یہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہے, ہر طرح کی دولت ہے, حسن ہے, نعمت ہے, یا اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کافروں کو دیکھ کر حیران نہ ہوا کرو کہ بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے گھر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, نہ اللہ کو مانتے ہیں, پھر بھی کھا پی رہے ہیں, موجیں کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ تو کیا متاع قلیل ہے, یہ ان کی موج وقتی ہے, ان کا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے, وہ برا ٹھکانہ ہے. اور مومنوں کا اللہ کہتا ہے مومن دنیا میں جہاد کرتے ہیں, مومن دنیا میں مجاہدہ کرتے ہیں, تقویٰ کا زاد راہ کر جمع کرتے ہیں, دنیا میں وہ بے آرام ہوتا ہے, اللہ کی طرف دوڑتا ہے, محنت کرتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ سب اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے نا, للہ باللہ مع اللہ توکل علی اللہ حسبی اللہ رضی اللہ. اللہ کہتا ہے وہ اللہ کے لیے مومن چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے پھر حشر کے دن نزلا من عند اللہ, اللہ کہتا ہے پھر میں ان کی مہمان نوازی کروں گا, وہ میرے مہمان ہوں گے, کیونکہ دنیا میں وہ میرا ایمان, قرآن, نبی کا فرمان اور راضی کرتے رہے رحمان. پھر اللہ کہتا ہے وہ جنتوں میں ہوں گے میرے مہمان, اور پھر میں انہیں ابرار کے ساتھ مقام عطا کروں گا. کہ کتنی پیاری خوشخبری ہے. اللہ کہتا ہے مومنین ہوں گے میرے مہمان. اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں یہی میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ یہ جو من عند اللہ لوجہ اللہ ابتغاء مرضات اللہ, یہ درجات ہیں, ہمیں شعور ہی نہیں, ہم ایسے انے واہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں. یہ دیکھیں کتنا بڑا درجہ ہے. یہ دعا بھی ہے. کبھی آپ نے یہ دعا مانگی مولا مجھے دینا نزلا من عند اللہ, یا اللہ تو میری مہمان نوازی کر. کوئی شعور ہی نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں, کل بھی بیداری نہیں ہے نا, پتہ ہی نہیں میں کہاں سے گزر رہا ہوں, کس مقام سے گزر رہا ہوں. یہ مقام ہے, یہ درجہ ہے.
اللہ کی قربت کا، اللہ کی محبت کا اعلیٰ ترین مقام ہے یہ، اور آپ کو پتہ ہی نہیں، اور آپ آیت پڑھ کے ایسے فٹافٹ گزر جاتے ہیں، نہ کچھ لیا، نہ کچھ سوچا، نہ سمجھا، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو درجات تھا جو آپ نے لینا تھا، یہاں کھڑے ہو کے دعا مانگنی تھی، یا دعا مانگنی تھی، یا اللہ مجھے نزلا من عند اللہ، یہ دے دے، نزلا من عند اللہ۔ پیچھے بھی دیکھیں اتنے مقامات گزرے ہیں، یا اللہ مجھے دے دے اتباع رضوان اللہ، اتباع رضوان اللہ، اپنے رستے کی پیروی دے دے، یا اللہ مجھے دے دے رضوان من اللہ، اپنی رضا دے دے، اپنی رضا دے دے، صبغۃ اللہ، اپنا رنگ دے دے، اسوہ حسنہ مصطفیٰ دے دے، ابتغاء مرضات اللہ، اپنی رضا، یا اللہ مجھے اپنی رضا والا بنا دے، اسلم لوجہ اللہ، اپنے مکھڑے کا دیدار دے دے، اپنے لیے جھکنے والا مجھے بنا دے، لقاء اللہ، اپنی ملاقات دے دے۔ واللہ ہمیں پتہ ہی نہیں، اتنے اتنے اعلیٰ مقامات سے ہم اندھوں کی طرح گزر جاتے ہیں، یہی تو رونا مجھے آتا ہے۔ اللہ آپ کی کہتے ہیں نا قلبی بیداری، اللہ آپ کے قلب کے پردے ہٹائیں، آپ کو یہ مقامات نظر آئیں، تاکہ آج آپ مانگو، آج مانگو۔ میں آپ کو بتاؤں یہ کل مانگنے کی چیز نہیں ہے کہ حشر کے دن میں جاؤں تو میں کہوں یہ کون ہے، یہ لقاء اللہ لے ہیں، یہ کون ہے اتباع اللہ والے ہیں، یہ کون ہے لوجہ اللہ، یہ کون ہے رضی اللہ، یا اللہ یہ دے دے، تب نہیں مانگنا، تب نہیں کچھ ملنا، تب تو اللہ کہتا ہے تم زمین بھر کے سونا بھی دے دو نا تمہیں کچھ ملنے والا، تب بات ختم، سودا ختم، دکان بند، سودا آج کر لو۔ اللہ کہتا ہے تجارت میرے سے آج کر لو، میری پکار آج سن لو، ورنہ کل کو حشر کے دن تیری پکار سننے والا کوئی نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آج جو ہم قرآن سے بے پرواہی سے گزر جاتے ہیں نا، بے پرواہی سے، مقامات کا ہمیں پتہ نہیں، اطاعتوں کا ہمیں پتہ نہیں، محبتوں کا ہمیں پتہ نہیں، اللہ کی چاہتوں کا ہمیں پتہ نہیں، اللہ کی محبتوں خواہشوں کا ہمیں پتہ نہیں، اپنی خواہش، میری چاہت، میری خواہش، میری راحت، میری ضرورت، میں لے کے تو ہم اندر جاتے ہیں، اس لیے قرآن سے خسارہ لے کے ہم باہر آتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن ظالمین کے لیے خسارہ ہے، انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، نہ انہیں مقامات کا پتہ ہے، نہ انہیں پتہ ہے یہاں اللہ کی عظمت ہے، قربت ہے، محبت ہے، اطاعت ہے، کچھ بھی انہیں حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ جو ظالم قرآن کے اندر جاتا ہے وہ خسارہ لے کے باہر آتا ہے، وہ انوار لے کے، درجات لے کے، مقامات لے کے نہیں آتا، اسے تو پتہ ہی نہیں، وہ تو میں کی، اس کی آنکھوں پہ میں کی پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ تو زینتوں میں کھیل رہا ہے، وہ تو آزمائشوں کے رونے رو رہا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں، نہ اس نے صبر کیا، نہ جہاد کیا، جو مین کام نہیں کیا، جو اصل جرم ہے کیا، نہ جہاد کیا نہ صبر کیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے جہاد اور صبر ہی تو مجھے چاہیے تھا تم سے، ہم تو جہاد اور صبر کے بغیر نمازی، حاجی، قاری، صحیح بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، تسلیاں اپنے آپ کو دے کے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں، آل عمران کی آخری نصیحت ہے، سورۃ آل عمران اب ختم ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو صبر میں رہو، صبر میں رہو، صبر میں، صبر کے رستے پر چلو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے صابروا ورابطوا واتقوا اللہ، ثابت قدم، صبر میں رہو، ثابت قدم رہو۔ دیکھیں کتنی گہری باتیں ہیں، ہم تو پرواہ ہی نہیں کرتے، نہ صبر کا پتہ، نہ ثابت قدمی کا پتہ، نہ صابرون نہ رابطون، پتہ ہی نہیں ہے، ہم رابطے بھی ہمارے اپنے ہوتے ہیں، ذاتی رابطے ہوتے ہیں، ان سے جو ہمارے پسند کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے صبر کے لیے، جہاد کے لیے، صابروا ورابطوا واتقوا اللہ، صبر کے لیے رابطے میں رہو، اور اللہ سے واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تاکہ تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے سورہ النساء شروع ہوتی ہے، سورہ النساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ دیکھ کے سمجھا رہا ہے، اللہ کہتا ہے تمہیں اپنے حقوق تو بڑا پتہ ہے، اللہ کے حق کا پتہ ہے؟ سورہ النساء کا آغاز ہی دیکھیں اللہ نے اپنا حق جتا کر کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اللہ کہتا ہے یہ میرا حق ہے، مجھے دو،
اپنے حقوق کا تمہیں کتنا پتا ہے؟ فلانے نے میرا حق نہ دیا، اس نے تو ایسے میرے ساتھ کیا، ہم تو اس کے کیا کہتے ہیں نا منہ نہیں لگاتے، جو میرا حق نہیں مجھے دے رہی، میرا جائز حق نہیں دے رہی، میرا حق بنتا تھا، یہ تو میرا بنتا تھا، اس کو کرنا چاہیے تھا۔ کتنا ہمیں غصہ آتا ہے کوئی ہمارا حق نہ دے، ہماری عزت نہ کرے، یا ہمارا کہتے ہیں نا ہماری پہچان نہ کرے، قدر نہ کرے، ہم کہتے ہیں اسے تو میرا حق ہی نہیں پہچانا، میرا حق ہی نہیں دیا، ہمیں غصہ آتا ہے۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے میرا حق تم کب پہچانو گے؟ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہو، اپنے حقوق کے لیے مر رہے ہو، اپنے لیے چیخو پکار کر رہے ہو، اپنے لیے دنگے فساد کر رہے ہو، میرے حق کو کب پہچانو گے؟ میرا حق کب پورا کرو گے؟ اللہ کا حق کیا ہے؟ ستقو ربکم الذی، اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ ہم تو لوگوں سے ڈرتے ہیں، خاندان سے ڈرتے ہیں، اپنی خواہشوں سے، روایتوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے کہاں ڈرتے ہیں ہم؟ تبھی تو ہم ظالم بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں۔ اگر اللہ سے ڈرنے والے ہوتے نا، اتقو والے ہوتے تو متقی ہوتے، تقوی والے، تزکیہ والے ہوتے، آپ سمجھ رہے ہیں، تزکا والے ہوتے۔ آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے اللہ کا حق پہچانو، اخلاقی حدود کا خیال رکھو، آئلی حقوق کا خیال رکھو، اسلامی اقدار کا خیال رکھو۔ پھر آگے اللہ نے وراثت کے حقوق، ترکہ کے حقوق، تقسیم، اور یہ ساری تفصیل اللہ نے بیان کی۔ اور جو دیکھیں نصیحت کی، آپ کی بات، میری نصیحت کی بات، آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہی بات جو کل بھی میں نے آپ کو سمجھائی تھی، جو ہم نے پھیلائی ہوئی ہے کہ توبہ سب کی قبول ہے۔ اللہ کہتا ہے توبہ سب کی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کہتا ہے توبہ کن کی قبول ہے؟ سن لو، توبہ کن کی قبول ہے اور کن کی نہیں۔ اللہ بتا رہا ہے یعملون السوء بجہالۃ، توبہ ان کی قبول ہے یعملون السوء، اللہ کہتا ہے جو برائی جن سے ہو جاتی ہے، بجہالۃ، جہالت کی وجہ سے، جو نادانی میں خطا کرے نا، جو نادانی میں خطا کرے اس کی توبہ قبول ہے، جو نیت سے گناہ کرے نا اس کی توبہ نہیں اللہ قبول کرتا۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں جو مرضی کر لو، آخر میں توبہ کر لینا ہے، کسی کا حق مارو، کسی سے زیادتی کرو، کسی پر ظلم کرو، کسی کو تنگ کرو، جو مرضی کرو، آخر میں کہہ رہے سوری، اللہ کو بھی کہہ دینا استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، میں آپ کو بتاؤں سراسر شیطان کا دھوکہ ہے۔ بس یہاں بات ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے توبہ میں ان کی، دیکھیں الفاظ، اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں اللہ کے الفاظ پہ ذرا رک کے نا غور کیا کریں، اللہ نے یہاں کون سا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے بجہالت، جن سے جہالت میں، ناسمجھی میں، نادانی میں جن سے خطا ہوئی ان کی توبہ، ثم یتوبون، پھر وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، فوراً توبہ کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے لڑنا شروع ہو جائیں، میں ٹھیک ہوں، میں نے جو کیا صحیح کیا ہے، تم نے مجھے غصہ دلایا تھا اس لیے میں نے کیا ہے، بہانے نہیں ڈھونڈتے، الزام تراشیاں نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے خطا ہونے کے بعد، جہالت میں غلطی کرنے کے بعد، ثم یتوبو، فوراً توبہ کرتے ہیں، فوراً مان لیتے ہیں ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، ہاں ہم سے خطا ہو گئی، ہاں ہم سے زیادتی ہو گئی، یا اللہ معاف کر دے، جس سے ہوئی اس سے بھی معذرت کر لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ الزام تراشی اور وہ آگے سے مزید کہتے ہیں نا اس میں نہیں جاتے۔ یتوبون من قریب، قریب اللہ، اللہ کہتا ہے وہ اللہ سے جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ بھی پھر ان کے قریب ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں پھر اللہ کہتا ہے یتوبون من قریب اللہ، اللہ کہتا ہے وہ توبہ کرتے ہیں میں بھی ان کی طرف رجوع کرتا ہوں، رحمت سے ان کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہ توبہ سے رجوع کرتے ہیں، میں رحمت سے رجوع کرتا ہوں، مطلب ان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ آیت نوٹ کریں، آیت نمبر 18 سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ساری زندگی گناہوں میں بسر کرتے ہیں، بسر کرنے والوں کی توبہ موت کے قریب قبول نہیں ہوتی۔ یہ بات نوٹ کر لیں آپ۔ میں تو اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنتی ہوں اللہ توبہ قبول کر لیتا موت سے پہلے پہلے، پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے یہ باتیں بنائی ہیں۔ وہ تو ان کے بارے میں ہے جس نے ساری زندگی کہتے نا تجاہدو فی سبیل اللہ، صابرو رابطو واتقو، اس راستے میں گزاری ہے۔ ان کی کوئی خطا رہ جائے، کوئی غلطی رہ جائے تو اللہ وہ آخر تک انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن جس نے ساری زندگی بسر ہی گناہوں میں کی ہے، جس نے رستہ ہی ظلمت، جہالت، غفلت اور منافقت کا لیا ہوا ہے، ایسے لوگوں کی توبہ تو اللہ کہتا ہے موت کے قریب بھی
मौत के करीब भी मैं कबूल नहीं करता। अल्लाह कहता है इनके लिए मैंने अजाबन अलीम, अजाबन अलीमन, दर्द वाला अजाब, कर्ब वाला अजाब मैंने इनके लिए तैयार किया हुआ है। जो गफलत, जहालत, जुल्मत और मुनाफकत के रास्ते पर चलते हैं और समझते हैं आहर में हमें माफी मिल जाएगी, अल्लाह कहता है आहर में इन्हें माफी मिलने वाली नहीं है। और फिर देखें चौथे सिपारे के आहर में फिर अल्लाह ताला औरतों के हकूक और रिश्तों की हुर्मत का बयान करता है कि ये हुर्मत वाले रिश्ते जो हैं, खाला का, माँ का, फूफी का, चाची का, अल्लाह कहता है इन रिश्तों की हुर्मत का ख्याल रखो और औरतों के हकूक का ख्याल रखो। और यहाँ पर चौथा सिपारा खत्म हो जाता है। अब आप सोचें कितनी अल्लाह ताला की नसीहतें, हिकमतें, इबरतें, हिदायतें इस चौथे सिपारे में हैं जिनसे हम बिल्कुल लाइलम हैं कि नहीं। तो फिर आप मुझे बताओ किस हाल में है? हमें तो अपने हाल का ही नहीं पता। मेरा कौन सा हाल है? मुत्तकी का हाल है, मुस्लिम का हाल है, मोमिन का हाल है, सालेह का हाल है, मोहसिन का हाल है, मुखलिस का हाल है। किस हाल में? कोई हाल ही नहीं है। आपको बताऊं इस दौरा कुरान से, ये उलासा कुरान से मेरा मकसद सिर्फ ये है आपके सोए हुए दिल को जगाना, पर्दे हटाना। अल्लाह करे हमारे पर्दे हट जाए। जब तक मौत का फरिश्ता आएगा, मौत का फरिश्ता जब आएगा ना तब पर्दे हटने हैं, तो वो बड़ी बदनसीबी होगी। आप समझ रहे? वो जिल्लत और रसवाई है। ये आज जो अल्लाह आपको मौका दे रहा है ना, ये इज्जत के पर्दे। अल्लाह कहता है इज्जत से पर्दे हटा लो ताकि जब तुम जाओ तो रहमत और ईमान साथ लेकर जाओ। बाकियात सोलिहात, बाकियात सोलिहात, ये मेरी नीयत है। और सिर्फ इस वजह से मैं कर रही हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और देखें आपको अपनी उम्मत के गम में रोया करते, मैं उनके गम में ये कर रही हूँ। मैं आपको बताऊं उनके गम को कम करने के लिए। आप समझ रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम को कम करने के लिए, उनकी कहते ना मोहब्बत और इताअत के लिए और अल्लाह की रजा के लिए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है मुझे वो बंदा पसंद है जो मेरी महलूक का ख्याल करे, खुद तो खाता है मेरी महलूक को भी खिलाए। तो ये नूरी रिज्क है। आपको तो ये कुरान से जो हमें मिल रहा है ये शराबे तहूर है, ये नूर है, ये नूर का दस्तरख्वान है। आप समझ रहे हो? सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए मेरा आना है, बैठना है। इसमें कोई दुनियावी और दिखावा कुछ भी नहीं। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमें ये समझने वाला बनाए ताकि हम मिलकर चलने वाले हों। और अल्लाह को भी जमात पसंद है। वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र। अल्लाह हमें हसद, कीना, बुग़्ज़, आपस की नफरतें और दुश्मनियों से बचाए। ये शैतानी मकर हम पर हमलावर होंगे, मैं आपको बार बार कहती हूँ। आपको अपनी नियत बताई ना, तो जितनी आपकी खालिसा नियत होती है, मुखलिसा कल्ब मुखलिस होता है, नियत खालिस होती है, उतना शैतान शदीद हमले करता। क्योंकि शैतान जो नहीं बर्दाश्त करता ना, ये मन पाक और नियत साफ, ये जिहाद और सब्र के साथ चल क्यों रही है? क्योंकि अल्लाह को पसंद है जिहाद और सब्र। अभी मैंने आपको बताया ना सारा पढ़ के, अल्लाह को दो चीजें तो चाहिए, एक जिहाद, एक सब्र। शैतान ये दो चीजों के तो पीछे है, आपको यही तो शऊर नहीं है। जिहाद और सब्र के पीछे है शैतान। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ ना जिहाद छोड़ना ना सब्र छोड़ना, सब्र से चलते रहना, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते रहना। कब तक? कब तक? जब तक हम क्या हमारी अल्लाह से मुलाकात, हक्कुल यकीन, जब तक हमारी ये इल्मुल यकीन, ये ऐनुल यकीन हमें हक्कुल यकीन तक ले जाए, तब तक हमने चलते रहना है, साथ निभाना है, जिहाद करना है और सब्र से, इस्तकामत और हिफाजत से चलना। हर दिखावे
ہر ریاکاری، ہر حملے سے بچنا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں تو قرآن سے گزری ہوئی ہے نا، اس لیے مجھے پتہ ہے شیطان کس چیز پہ حملے کرتا ہے اور کس صورت میں کرتا ہے، یہ بھی پتہ ہے. اس لیے میں آپ کو تھوڑا بتاتی ہوں جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں، جتنا آپ جذب کر سکتے ہیں. اگر میں آپ کو سارا بتا دوں نا تو آپ چیخیں مار کے نا بھاگ جائیں، آپ سے برداشت نہ ہو. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو جتنا آپ کو مل رہا ہے نا، اس کو نور سمجھ کے، شراب دور سمجھ کے اپنے دل میں اتاریں، تاکہ ہمارے دل میں ایمان کا ظہور ہو، تاکہ ہم اللہ سے ملاقات اور دیدار کے قابل ہوں. میں آپ کو بتاؤں میری نیت وہاں تک ہے، اللہ سے ملاقات اور دیدار کے قابل بن جائیں. اب رستے میں جو رکاوٹیں آئیں ان کو ہٹا دیں، کوئی بھی آئے اس کو ہٹا دیں، لیکن نہ جہاد چھوڑنا ہے، نہ صبر سے رستہ چھوڑنا ہے. یہ چلتے جانا ہے انشاءاللہ. ہم نے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، استقامت اور حفاظت عطا فرمائے.